من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور یہ جو ہفتہ اتوار آتا ہے اس میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا۔ تو جس طرح ہم اپنی پڑھائی کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتاتی ہوتی ہوں کہ ربی زدنی علما 3 بار لازمی پڑھ لیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم بچے جو ہیں وہ اپنا کام کر کے بھیجتے ہیں، اور کچھ بچے بہت اچھا نیٹ کام کرتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ بالکل بھی اچھا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اچھے سے اچھا کام کریں، اچھے سے اچھا اپنے سبق کو یاد کریں، تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی جو ہے وہ نہ ہو، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے ہم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ یہ سورۃ علم نشرح بھی پڑھا کریں، اور اپنے کام پڑھائی کے آغاز سے پہلے جو ہے وہ اس کو لازمی ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اس طرح کیا ہے کہ آپ آسانی ہو جاتی ہے اور کوئی مشکل جو ہے وہ پیش نہیں آتی۔ اب آپ کا جو چیپٹر ہم نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہے آپ کا احسان، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھے طریقے سے اس کو سمجھاؤں گی، اور اس کو ہم 2 لیکچرز میں ڈیوائیڈ کریں گے، اور آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو کویسچن نمبر 2 ہے، جو کہ کالم الف اور کالم بے ہے، ان کو ملانا ہے، اور تیسرا سوال جو ہے وہ درست جملوں کے سامنے غلط اور درست کا نشان لگانا ہے، اور چوتھا سوال اس کا خالی جگہ ہے۔ یہ آپ تینوں سوال جو ہیں 2 3 4 آپ لوگوں نے اپنی بک کے اوپر ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کاپی پر نہیں اتارنا۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، جس کا عنوان ہے احسان، ٹھیک ہے۔ یعنی احسان کا پہلے تو آپ کو مطلب پتہ ہونا چاہیے، احسان کہتے کس کو ہیں، کیا ہے احسان؟ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہ کی جائے، بلکہ اس کی برائی کو کیا کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، اسے درگزر کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کی بک کے اندر اس کا مفہوم جو ہے، یہ مطلب جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ احسان کا مطلب کسی کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اب آپ نیکی کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی کے کام آ سکتے ہیں، کسی بزرگ کو سڑک پار کروا سکتے ہیں، کسی نابینا کو سڑک پار کروا سکتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتی ہیں، اور اپنی کسی فرینڈ کی ہیلپ کر سکتی ہیں، کوئی محتاج ہے اس کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ ابھی سے کرنا شروع کریں گی تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی، بھلائی کریں گی، مہربانی کریں گی، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ احسان کے زمرے میں آتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو آپ کو میری، کہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ مہربانی کرنا، یہ ساری چیزیں مل کے احسان کو جنم دیتی ہیں۔ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یعنی آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یتیم بچے ہیں، محتاج ہیں، محتاج وہ ہوتے ہیں جو حاجت مند ہوتے ہیں، جنہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، رشتہ دار ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، مسافر ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ امی ابو جو ہیں، دیکھیں آپ کو بچپن میں اب یہ ان سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ماں آپ کو پالتی ہے، پوستی ہے، آپ کو تربیت کرتی ہے، بڑا کرتی ہے۔ باپ آپ کے لیے کما کر لاتا ہے، آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے، صبح سے شام تک تھکا ہارا گھر آتا ہے۔ ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے اپنے بچوں کے اوپر، جو کہ ہم ساری زندگی بھی اگر کھڑے ہو کر ان کی خدمت کر کے گزار دیں تو ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ بہن بھائی ہیں، دیکھیں بچوں، آپ جس طرح سب بہن بھائی مل جل کر رہ رہے ہیں اور بہت پیار محبت سے بچے رہتے ہیں، ہلکی پھلکی سی آپ لوگوں کی
لڑائی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہن بھائیوں کے بھی ایک دوسرے پر احسانات ہوتے ہیں. آپ جب بڑے ہو جائیں گے، اگر کوئی آپ کا بھائی یا کوئی بہن اس کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ اس کے ساتھ نیکی کریں گے، اس کے کام آئیں گے، اور اس کو اس بات کا احساس نہیں دلائیں گے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا اور اب تم جو ہے وہ اس احسان کا بدلہ جو ہے وہ چکاؤ. ٹھیک ہے. یتیموں کے تو بہت زیادہ حقوق ہیں بیٹے. دیکھو، یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. ماں اگر زندہ بھی ہے تو ماں کتنا کر سکتی ہے، اور باپ جو ہے وہ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے. تو یتیم بچوں کی ساتھ ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے خیال رکھنا، ان کا مالی طور پر بھی اور پڑھائی کے طور پر بھی، ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب یتیموں پر جب یہ آپ احسان کر دیتے ہیں تو یہ اس کے بدلے میں یہ نہیں آپ کہیں گے کہ میں نے فلاں یتیم کو پڑھایا تھا، اب جب وہ بڑا ہو گیا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ میری ہیلپ کرے یا میرے کام آئے. نہیں، آپ نے جو بھی احسان کرنا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. آپ نے بندے سے اس کی توقع نہیں رکھنی. بلکہ بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی سے بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں، توقع سمجھ آتی ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے کسی کو کام کر کے دی تو آپ بس بیٹھے ہیں کہ اس نے مجھے جو ہے نا بدلہ اس کو مجھے اچھا دے گا، یہ ہے وہ ہے. کبھی بھی وہ نہیں آپ کے پورا اترتا آپ کے معیار پر. آپ ہمیشہ کسی کے ساتھ نیکی کریں اور بھول جائیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اس کے توقع رکھیں، اس کے انعام کی. اللہ تعالیٰ بہت وسعت دیتا ہے انسان کے رزق میں جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں محتاجوں کو. اب محتاج مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. کوئی معذور بھی محتاج ہو سکتا ہے، نابینا بھی محتاج ہو سکتا ہے، کوئی بیڈ پر پڑا مریض بھی محتاج ہے، جو چل پھر نہیں سکتا وہ بھی محتاج ہے. ان سب کے ساتھ نیکی کرنا آپ کا احسان ہے. رشتہ دار کون ہو سکتے ہیں؟ آپ کے خالہ، چاچو، دادو، نانو، ماموں، کزنز، یہ سارے رشتہ دار ہوتے ہیں. اب ان رشتہ داروں میں بیٹے سارے رشتہ دار ایک جیسے امیر بالکل نہیں ہوتے، یا ان کا سٹیٹس ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. ہر خاندان میں ہر جگہ پر کچھ لوگ رزق میں زیادہ ہوتے ہیں، کچھ پڑھائی میں زیادہ ہوتے ہیں، کچھ ہر لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں. اگر ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے تو ہمیں اس کی چھپ کر بھی مدد کرنی چاہیے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے بچوں کے کھانے پینے کا، لباس کا. اور پھر وہ احسان نہیں جتانا چاہیے کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کی یوں مدد کی. پھر کہا جاتا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ احسان کریں. ہمسائے جو ہوتے ہیں کہتے ہیں ان کا بہت زیادہ حق ہے، اتنا زیادہ حق ہے. وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک رکھتے ہیں یا ان کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہم فوراً ان کی ہیلپ کرتے ہیں، یا ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہمارے ہمسائے ہمارے سب سے پہلے قریب ہیں، جن کا دروازہ ہمارے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سامنے والا بھی آپ کا ہمسایہ کہلائے گا، ادھر لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ، بیک سائڈ، جدھر جدھر آپ کے گھر جڑے ہوئے ہیں وہ سارے آپ کے ہمسائے کہلائیں گے. اب جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو رشتہ دار تو بعد میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے رشتہ دار اکثر دور ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے قریب بھی ہوتے ہیں، کچھ کے دور ہوتے ہیں. لیکن جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ آپ کے بہت قریب ہوتا ہے. اس کا دکھ سکھ کا ساتھی بننا، اس کی ہیلپ کرنا یا اس سے ہیلپ لینا، یا اگر آپ احسان کر رہے ہیں اس پر تو اس احسان کو جتانا نہیں چاہیے کہ آپ میرے ہمسائے ہیں، آپ پر میں نے یہ احسان کیا، میں نے فلاں احسان کیا. دس از ناٹ گڈ بیٹے. اس کے علاوہ مسافر. دیکھیں مسافر جو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو پہلے ہی وہ گھر سے بڑی دور نکلا ہوتا ہے، اور اس کو گھر کا جو آرام ملا ہوتا ہے وہ بھی نہیں اس کے پاس ہوتا، آسائشیں بھی نہیں ہوتی اس کے پاس. یعنی وہ ایک سمجھے سفر پر جو ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، جب وہ مسافر آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ مسافر کی ہر چیز کا بخوبی خیال رکھا جائے. اس کے کھانے پینے کا، اس کے آرام کا، اس کے ساتھ جو اس کی آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس کے ساتھ بات چیت کا جب آغاز کریں تو سلام کے ساتھ کریں، اس کے آرام کا خیال رکھیں، اسے تنہا نہ چھوڑیں. پھر یہ ہے کہ اگر وہ آرام کر رہا ہے تو بہت زیادہ بھی تنگ نہ کریں.
اس کی عزت و احترام کا تحفظ کریں. اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں نے صدقات کے مصارف میں سے ایک جو ہے راہگیر یا مسافر کو بھی قرار دیا، جیسے مصرف ابن سبیل کہتے ہیں بیٹے. اور پھر سفر سے پر روانگی کے وقت اس مسافر کو تھوڑی دور جا کر دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کریں. کتنا بڑا درجہ ہے. اور یہ جب آپ احسان کر رہے ہیں تو یہ آپ توقع نہ رکھیں کہ میں نے اس پہ احسان کر دیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسا جو ہے وہ کرے گا. ایسا ضروری نہیں. یہ اب آپ کی صرف پہلی 2 لائنوں میں اتنی وضاحت کر دی گئی کہ احسان کا مطلب کیا ہے، جو آپ کو واضح کر دیا گیا کہ نیکی کرنا جو ہے اس کا مطلب ہے. اب بیٹے احسان تو یہ بھی ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے، نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی کی جائے اور برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کی جائے. احسان تو یہ بھی ہے کہ کسی کام کو خوبصورت اور بہتر طریقے سے کیا جائے، یعنی ہر کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ احسان کہلاتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، ہمارے پیارے رب نے فرمایا ہے سورہ البقرہ میں کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسلام میں ایمان کے بعد دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے. دراصل احسان حقوق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں، ان کو نہایت احسن انداز میں ادا کرنے کا ذریعہ ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنا اور ان کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا احسان ہے. بلکہ بھلائی کا ہر عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ احسان ہے. بھلائی کا ہر عمل کیا ہے؟ احسان ہے. ایک اور جگہ پر ہے بیٹے، سورۃ القصص میں ہے، ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ احسان کیا ہے. تو اب ہمیں، جو ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمیں بھی احسان کرنا چاہیے. اللہ کی مخلوق کو پریشانی میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. بلکہ ایک اور جگہ پر سورہ نحل میں ہے، عدل و احسان کے بارے میں اکٹھا ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. یہ سورہ نحل میں ہے بیٹے، 90 نمبر آیت ہے. اور اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. تو پھر تو ہمیں لازمی پورے کرنے چاہیے، لازمی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں نا، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عدل و احسان کا نمونہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا تھا، بلکہ آپ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو. کوتاہیاں کیا ہوتی ہیں؟ غلطیاں معاف کر دیا کرو. آپ اتنے چھوٹے بچے ہیں اور جیسے آپ کلاس میں ابھی سے سیکھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اگر زیادتی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کریں، تاکہ اس کے دل کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ دیکھیں میں نے تو اس کے ساتھ برائی کی، لیکن اس نے میرے ساتھ جو ہے بھلائی کا برتاؤ رکھا. اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بار بار قرآن پاک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، ٹھیک ہے نا. سورہ البقرہ میں ہے، یہ سورہ البقرہ میں ہے کہ اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو کتنا آسان طریقہ ہے کہ ہم احسان کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیں، ٹھیک ہے نا بیٹے. اور احسان کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا آپ کو. آپ کے امی ابو ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، اس کو یتیم بچہ رہتا ہے، محتاج ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی ہمسایہ ہے، کوئی مسافر ہے، ان سب پر احسان کرو. تو پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کتنا زیادہ اجر دیتا ہے، کتنی وسعتیں دیتا ہے. اب آپ کو میں اپنے پیارے نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ واقعات بیان کر رہی ہوں. وہ آپ کی بک کے اندر تو درج نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے نا بیٹے.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ ان کے لیے بھلائی کی دعا مانگتے تھے۔ ہمیں بھی یوں کرنا چاہیے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں، لیکن ہم تھوڑے سے گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یوں کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پیارے نبی کی پیروی کرنی چاہیے، جیسے وہ ان کو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ پھر کتنی بڑی بات ہے کہ ان کے لیے بھلائی کی دعا مانگی کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی عدل و احسان کو اختیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی احسان کی روش اختیار کرنی چاہیے، ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ بھلا کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ معاشرے کی امن و ترقی کا دار و مدار ہے کس چیز پر؟ جب تک معاشرے میں عدل اور احسان نہیں ہے بچوں، تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا، ہمیشہ اس میں مشکلات رہیں گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی بک کے اندر احسان کی اہمیت اور افادیت ہے، جو کہ صفحہ نمبر 55 پر موجود ہے۔ اسے میں نے آیت تو اس میں سے پڑھ دی تھی، تھوڑا سا اس میں سے بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام میں دوسروں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کا برتاؤ روا رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دوستی بہت بڑی بات ہے۔ اور کیسے ہو رہی ہے؟ احسان کرنے سے ہو رہی ہے۔ اللہ کی محبت کیسے ہو رہی ہے اصل؟ احسان کرنے سے اصل ہو رہی ہے۔ وہ جو آیت میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سورہ بقرہ کی بھی سنائی، سورہ نحل کی بھی سنائی، سورہ القصص کی بھی سنائی، ان کے ترجمے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو 8th کی بک میں سے بھی مل جائیں گے۔ 8th کی اسلامیات کی بک میں سورہ نحل کا بھی مل جائے گا، سورہ القصص کا بھی مل جائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ اب بیٹے، جو اصل بات ہے کہ احسان کرنے والوں کو نہ صرف اس دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو اچھے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو احسان کرتے ہیں، احسان صرف نیکی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر کیا جانا چاہیے، اپنا نہیں، اس میں آپ نے لالچ دیکھنا، اپنی فائدے نہیں دیکھنے، صرف آپ نے کس کی رضا حاصل کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، نیکی حاصل کرنی ہے، کہ اسے جتانا نہیں ہے اور اس کے بارے میں زیادہ زور دینا، ایسے ضائع کرنا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کے اوپر اتنا پیسہ اس کو دے دیا، میں نے بڑا احسان کیا، میں نے اس کو سبق پڑھا دیا، میں نے بڑا احسان کیا، میں نے اسے پانی پلا دیا، میں نے بڑا احسان کیا، میں نے اس کی فلاں جگہ مدد کی، میں نے بڑا احسان کیا۔ نو میرے بچوں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور جس وقت آپ احسان کر رہے ہیں، یعنی احسان کرنے کا عمل کر رہے ہیں، اس وقت بھی کسی قسم کا لالچ رکھنا، دنیاوی غرض، دنیاوی مطلب یہ دنیا میں جو ہماری غرضیں ہیں، ہمارے لالچ ہیں، پیسے کا، گاڑی کا اور مال و دولت اکٹھی کرنے کا، اس کا کسی قسم کا آپ نے اس کے سامنے جو ہے وہ نہیں رکھنا۔ غرض آپ نے رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر نیکی رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو رکھنا ہے، ان سب چیزوں کو رکھنا ہے۔ جب آپ ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں گی تو آپ بہت اچھے طریقے سے کام کر لیں گی، ادروائز کیا ہوگا کہ آپ زیادتی کر جائیں گی۔ احسان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی کے ساتھ معاملہ اگر کوئی ہمارا ہے تو زیادتی نہ اس کے ساتھ کی جائے، اچھے طریقے سے رہا جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم کسی بھی کام کو اگر خوبصورت اور بہتر طریقے سے کرتے ہیں تو ہر کام میں کیا ہوگا؟ حسن اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کسی بھی کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ احسان کہلاتا ہے۔ آج میں نے جو آپ کو پڑھایا وہ آپ کا 55 پیج پڑھایا، صرف میں نے آپ کو اس میں نے کچھ ایڈیشنل باتیں بتائیں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سورہ قصص اور سورہ نحل وہاں سے بھی ان کے ترجمے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوسرا، آج جو آپ نے کام کرنا ہے اپنے کوشچن نمبر 2، جس میں آپ کا آبجیکٹیو ورک ہے 3 اور 4، صرف دیکھنا ہے، اسے حل نہیں کرنا اس میں سے، کیونکہ ابھی ہمارا چیپٹر مکمل نہیں ہے، وہاں سے صرف آپ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی، ٹھیک ہے؟ اور اس کا پہلا سوال جو ہے، احسان سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور حدیث سے اس کی وضاحت کریں۔ تو اس میں پہلا پیراگراف جو ہے وہ صرف مفہوم والا، اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے سورہ البقرہ کی آیت 1 ہی لکھ دیں، تو آپ کا پہلا کویسچن جو ہے
یہ آیت کے ترجمے تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے حدیث کی بھی بات کی ہے، تو حدیث کے لیے آپ پیج نمبر 56 پر آئیں گے. اس پر گرین کلر کے پورشن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا فرض کیا ہے. اگر تم کسی حلال جانور کو ذبح کرنا چاہو تو بھی اچھائی اور خوبی کے ساتھ ذبح کرو. بس ہمیں چاہیے کہ جب بھی دوسروں کے ساتھ احسان کا موقع ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھلائی کرنی چاہیے، اور بھلائی میں پہل کرنی چاہیے. کس لیے کرنی چاہیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس کو دیکھیں اور اس فرسٹ کویسچن کو کریں، اور بس وہ پھر مجھے آپ کل تک سینڈ کر دیجیے گا جب آپ کا مکمل ہو جائے. اوکے. اللہ حافظ.